بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اما بعد۔ دسمبر کی 3 تاریخ کو محسن ملت حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفدر حسین صاحب قبلہ نجفی کی برسی ہے، اور اسی برسی کی مناسبت سے یہ چند الفاظ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ نجفی اعلی اللہ مقامہ ہمارے علماء کے درمیان ایک بہت منفرد شخصیت کے حامل تھے۔ وہ اپنی مثال صرف آپ ہی تھے۔ ہماری بھی اب تقریباً 40-45 سال کی طالب العلمی ہے، اور اس عرصے میں ہم نے بہت کچھ دیکھا اور بہت سارے علماء اور بزرگان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے بہت سارے بزرگان سے پڑھنے اور سیکھنے کا موقع ملا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محسن ملت ایک بہت اچھوتی اور بہت منفرد شخصیت کے حامل تھے۔ پہلی دفعہ میں نے ان کو 1973 میں مخزن العلوم الجعفریہ شیعہ معنی ملتان کے سالانہ جلسے میں دیکھا۔ میں اس وقت شیعہ معنی میں اس مدرسے میں طالب علم تھا۔ اس کا سالانہ جلسہ تھا۔ کم و بیش 30-40 علماء اس جلسے میں خطاب کرنے کے لیے آئے تھے، اور دوسرے دن آخری نشست کے آخری خطیب، گویا کہ جلسے کے فائنل خطیب، وہ محسن ملت تھے، اور ان کا خطاب سن کے میں تو خیر ایک ادنا سا طالب علم تھا، لیکن تمام علماء، مدرسین، ہمارے سینئر طلباء، مومنین جو آئے ہوئے تھے، وہ سب کے سب قبلہ کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ بہت شاندار خطاب کیا تھا، بہت مؤثر گفتگو کی تھی قبلہ نے، اور میرے دل پہ جو پہلی دفعہ ان کا نقش بنا وہ وہی 1973 میں مخزن العلوم المدارس میں جب وہ تشریف لائے۔ وہی موقع تھا اس کے آس پاس کہ مجھے تقلید کرنا تھی، اور میں نے استاذ العلماء قبلہ مولانا گلاب شاہ صاحب سے درخواست کی اور ان سے رہنمائی چاہی کہ میں کون سے مرجع تقلید کی تقلید کروں۔ تو اس یادگار اسلاف زین الاتقیاء استاذ العلماء یونی کی شان تھی۔ وہ ہماری طرح کے نوجوان علماء جیسے نہیں تھے کہ وہ خود ہی اکیلے کوئی مجھے حکم دے دیتے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی تشخیص تو تمہیں بتاؤں گا ہی، لیکن مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ جو جامعۃ المنتظر کے پرنسپل ہیں، تم ان کو خط لکھو اور ان سے بھی پوچھو، اور پھر اگر ان کی تشخیص اور میری تشخیص ایک ہی ہوئی تو پھر تم تقلید کر لینا۔ بہرحال یہ وہ اچھے زمانے تھے کہ جب کسی مدرسے کے اتنے بڑے پرنسپل اور اتنے بڑے استاد اپنے مدرسے کے طالب علم کو کسی دوسرے مدرسے کے پرنسپل کو خط لکھ کے تقلید کے لیے پوچھنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے خط لکھا
کوئی تقریباً 8-10 دن میں قبلہ کا جواب آیا، اور انہوں نے بھی بزرگواری کا مظاہرہ کیا کہ ایک ادنا سا طالب علم ان سے ایک معمولی سی بات پوچھ رہا ہے کہ میں تقلید کس کی کروں۔ تو قبلہ نے جواب دیا، اور امام خمینی کا انہوں نے نام لکھ کے بھیجا، مولانا گلاب علی شاہ صاحب قبلہ نے بھی تائید کی، اور اس طرح سے یہ میں نے تو خیر تقلید کر لی، لیکن یہ میرا دوسرا انٹریکشن تھا قبلہ کے ساتھ۔ 1974 میں جامعۃ المنتظر میں داخل ہو گیا۔ میں وہاں ماڈل ٹاؤن آ گیا، اور براہ راست گویا کہ قبلہ کی ہم سرپرستی میں چلے گئے۔ قبلہ اس زمانے میں صبح کو غالباً بائی بس یا کسی ویگن یا پتہ نہیں اسی طرح کے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے ذریعے سے سمن آباد سے آیا کرتے تھے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ گلاب دیوی ایک جگہ تھی، وہاں پہ آ کے وہ اترتے، اور پھر وہاں سے وہ پیدل اچھا خاصا راستہ تھا جو وہ چل کے آیا کرتے تھے جامعۃ المنتظر، لیکن عین وقت پہ قبلہ سردی ہو یا گرمی مگر وہ جامعہ میں پہنچتے تھے۔ واپسی بھی ان کی اسی طرح سے پبلک ٹرانسپورٹ سے ہوتی تھی، اور یہ سن 1974 کی بات ہے۔ جامعۃ المنتظر میں ہمارے 8-10 علماء کرام ہمارے اساتذہ تھے، اور سب بہت محترم شخصیات تھیں۔ اب ان میں سے 1-2 کے علاوہ کوئی حیات نہیں ہے، سب خدا کو پیارے ہو چکے ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ لیکن مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ کا بہت احترام تھا۔ جامعہ کے سارے اساتذہ اور طلبہ یکساں قبلہ کا احترام کرتے تھے، اور قبلہ کے عقیدت مند تھے، چاہے وہ جونیئر ٹیچرز ہوں، اساتذہ ہوں، یا سینئرز ہوں، طلبہ میں بھی چاہے جونیئرز ہوں سینئرز ہوں، سب قبلہ کو اپنا ایک مقتدا اور ایک روحانی پیشوا اور مربی کے طور پہ قبلہ کو دیکھتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ قبلہ اپنے مدرسے کے طلبہ کے لیے صرف پرنسپل یا مدیر یا مدرس نہ تھے، بلکہ وہ مربی تھے، اور وہ ایک باپ کی طرح شفقت کرتے تھے۔ دیکھنے میں وہ بڑے ہر وقت سنجیدہ، اور وہ پہلی نظر میں اگر ان کو دیکھا جاتا تو یہی لگتا کہ وہ شاید بڑے کوئی اپنے آپ میں ہیں، لیکن وہ بڑے آبزروینٹ تھے، بڑی باریکی کے ساتھ چیزوں کو آبزرو کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور ہر چیز پہ اور ہر طالب علم پہ اور ہر استاد پہ ان کی نظر ہوتی تھی، اور ہر کسی کے ساتھ گویا کہ ان کا ایک پرسنل اکاؤنٹ تھا، 1 on 1۔ جو چاہے چل کے ان سے مل لے، ان سے اپنی بات کر لے، اور وہ ہر کسی کی بات توجہ سے سنتے تھے، اور اس پہ ترتیب اثر بھی دیتے تھے، اور ہر کسی کا خیال کرتے تھے۔ جامعۃ المنتظر کے پرنسپل اور صدر مدرس مربی تو وہ تھے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی زندگی میں بہت سارے ان کے رول تھے، بہت سارے کردار تھے۔ قومیات میں اس وقت علماء میں سے غالباً سب سے زیادہ فعال شخصیت وہی تھے۔ اس وقت علماء کرام قومیات میں اتنے انوالو نہیں ہوتے تھے، مساجد والے حضرات مساجد کی حد تک محدود تھے، پیش نماز تھے، مقررین حضرات صرف مجالس پڑھتے تھے، مدرسین حضرات صرف مدارس کی حد تک محدود تھے۔ لیکن قبلہ کا یہ تھا کہ وہ مدرسے میں بھی تھے، یعنی مدرسے کے تو سربراہ تھے، استاد تھے، پرنسپل تھے، لیکن وہ ممبر پہ بھی تھے، اور قومیات میں بھی
وہ اس وقت انوالو تھے اور ایک راہبر کے طور پہ، ایک رہنما کے طور پہ وہ دیکھے جاتے تھے، اور ان کا وہ نقش تھا، ان کا وہ رول تھا۔ چنانچہ بھکر کنونشن ہو، اسلام آباد کنونشن ہو، یہ دونوں جو عظیم الشان اتنے بڑے بڑے کنونشن ہوئے، ان کے انعقاد میں بھی قبلہ کا مرکزی کردار تھا۔ ان کنونشنوں کی تصویب کہ یہ کنونشن ہوں گے، ان کے زمان اور مکان کی تعیین، پھر ان کے انتظامات کے سلسلے میں ظاہر ہے مالی چیلنج سب سے بڑا تھا، اور سب سے بڑے پرووائیڈر اور سب سے بڑے سپانسر ان کنونشنز کے وہ قبلہ ہی تھے، اور قبلہ نے اپنے اثر و نفوذ سے وہ فنڈز چینل کیے، فراہم کیے، اور علماء کو بھی اس کے لیے تیار کیا، دوسرے لوگوں کو بھی کہا۔ تو ان کنونشن، وہ جو تاریخ ساز کنونشن تھے اور تقدیر ساز کنونشن تھے ملت جعفریہ کی تاریخ میں، ان میں جو مرکزی کردار تھا ان کنونشنز کو منعقد کرنے میں، وہ مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ کا تھا۔ اور وہاں پر جو فیصلے بھی ہوئے، مثلاً مرحوم و مغفور مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کا قائد ملت بننا، یا مرحوم و مغفور شہید عارف الحسینی صاحب قبلہ کا قائد بنایا جانا، یا موجودہ قائد ملت علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کا قائد بنایا جانا، ان تینوں کی قیادت کی تشکیل میں جو اساسی اور مرکزی کردار تھا، وہ قبلہ محسن ملت مولانا صفدر حسین صاحب کا تھا۔ انہی کی ہاں میں پھر سارے بزرگان نے ہاں ملائی، اور سب گویا کہ انہی کی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہ جو کنسنسس بلڈر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا اوپینین میکر، وہ قبلہ تھے۔ اگرچہ ہر تینوں موقعوں پہ قوم کے بڑوں کی اور جو ارباب حل و عقد تھے، سب کی خواہش تو یہی تھی کہ قبلہ خود قائد بنے، چونکہ سب سے زیادہ ممتاز شخصیت، سربرآوردہ شخصیت، برجستہ شخصیت جو ہے وہ تو قبلہ کی تھی۔ اس وقت منظر عام پہ سب سے زیادہ ظاہر تھے، وسائل تھے، تعاون ان کو حاصل تھا، بصیرت تھی، تجربہ تھا، ممبر پہ بھی تھے، سب سے بڑے مدرسے کے سربراہ تھے، اور ان کی ایک اپنی کرشماتی شخصیت تھی، ایک کرزمیٹک پرسنالٹی تھی ان کی، جو بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ تو ان کی شخصیت جو ہے وہ کرشماتی تھی اور کرزمیٹک تھی، لہٰذا سب یہی چاہتے تھے کہ قائد بھی وہی بنے، لیکن ہر موقع پہ انہوں نے وہ دستار اپنے سر پر رکھنے کی بجائے پہلی دفعہ مفتی صاحب کے سر پہ، دوسری دفعہ شہید عارف الحسینی کے سر پہ، اور تیسری دفعہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کے سر پہ رکھی، اور کہا کہ نہیں، میں نے اور کام بہت اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں، میں مدارس بنا رہا ہوں، میں کتابوں پہ کام کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میرے اور بہت سے کام ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا ساتھ دوں گا، تعاون کروں گا، لیکن یہ کام جو ہے وہ کوئی اور کرے۔ تو ہر تین موقعوں پہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ خود قائد بنتے، جبکہ وہ اس کے سب سے زیادہ حقدار بھی تھے اور سب ان کو قائد بنانا بھی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام جو ہے وہ یہ ڈیلیگیٹ کر دیا، دوسروں کو سونپا، اور خود جو ہے ان کی پشت پناہی کی اور سرپرستی کی، دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں، انہوں نے ہر طرح سے ان کا ساتھ دیا۔ تو یہ قبلہ کا ایک کارنامہ ہے۔ پھر اس کے بعد قبلہ تنظیمی دنیا سے بھی، جیسے چونکہ قومیات میں تھے تو بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے ادارے جو وجود میں آئے، ان کی تاسیس و تشکیل میں قبلہ کا کردار اساسی رہا۔ میں اب اس وقت اس مختصر کلپ میں ان سارے اداروں اور تنظیموں کے نام نہیں لے سکتا، ورنہ بہت سارے مدارس، بہت ساری مساجد، بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے ادارے جو وجود میں آئے، ان میں قبلہ کا کردار جو ہے وہ بانیانہ تھا، وہ بانی تھے، وہ ان کے ٹرسٹی تھے، وہ ان کے
اسپانسر تھے اور ان کے مربی تھے، ان میں سے ایک دو اداروں کے نام لیتا ہوں. مثلاً ISO امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، اس کے بانیان جو ہیں وہ 3 علماء کرام تھے، جن میں سب سے مرکزی شخصیت جو ہے وہ محسن ملت کی تھی. آپ کے ساتھ مرحوم مغفور مولانا سید علی موسوی صاحب جو جامع مسجد کشمیریاں بازار کشمیریاں کے خطیب تھے، اور مرحوم مغفور مولانا مرتضیٰ حسین صدر اللہ فاضل اور قبلہ، یہ 3 شخصیات تھیں کہ جو اس کے بانیان میں سے ہیں، اس کے بنیادی مربیان میں سے ہیں. لیکن ان تینوں میں بھی بعد میں جو اساسی کردار رہا اس ISO کو آگے بڑھانے میں، اس کی سرپرستی کرنے میں، اس کو وسائل فراہم کرنے میں، اس کی رہنمائی کرنے میں، اس کا ہاتھ پکڑنے میں، اس کو اٹھانے اور آگے بڑھانے میں، وہ محسن ملت قبلہ مولانا صفدر حسین صاحب کا تھا. پھر ملک بھر میں ان کا ایک خواب تھا کہ مدارس کا جال بچھانے کا. تو وہ ملک کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک، کشمیر سے لے کے کراچی تک، اور ایسے ہی اندرون ادھر بلتستان، گلگت، اور گویا کہ ملک کے اطراف و اکناف میں انہوں نے مدارس کی تاسیس کی. بہت سارے مدارس انہوں نے اندرون ملک قائم کیے. پھر ان کا یہ مشن تھا کہ وہ ملک سے باہر بھی، مغربی دنیا میں بھی آ کے مدارس قائم کریں. تو انگلینڈ میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا، اور پھر وہ امریکہ میں تشریف لائے، اور مڈائنا نیو یارک میں جو مدرسہ قائم ہوا اس کے بانی جو ہیں وہ مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ تھے. ان کی سرپرستی میں اور ان کی مشاورت میں اور ان کی رہنمائی میں وہ مدرسہ وہاں پہ وجود میں آیا. وہ بھی انہی کے باقیات صالحات میں سے ہے. پھر مدارس کے علاوہ قبلہ نے کتابوں کے ترجمے کیے. اس وقت سوائے 1-2 حضرات کے ہمارے علماء کرام اس کام کی طرف متوجہ نہیں تھے، لیکن قبلہ نے اس کے لیے بھی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وقف کیا، اور بہت مبسوط کتابیں، بہت بڑی کتابیں، تفسیر نمونہ اکیلی جو ہے اس کی 27 جلدیں ہیں. اس کے علاوہ آپ نے تفسیر، حدیث، اخلاق، تاریخ طبری کا انتخاب، الارشاد کا ترجمہ، منتہی الاعمال کا ترجمہ، اور اسی طریقے سے اور دسیوں کتابیں ہیں کہ جن کے قبلہ نے ترجمے کیے. اور پھر ایک ادارہ باقاعدہ قائم کیا مصباح القرآن ٹرسٹ کے نام سے، کہ جو یقیناً ان کے باقیات صالحات میں سے ہے، اور ان کی بلند نظری اور ان کی دور اندیشی کا وہ مظہر ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ کتابوں کے ترجمے کیے، بلکہ ایک ایسا ادارہ بھی بنا گئے اپنے پیچھے کہ جو اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس قبلہ کے جانے کے بعد بھی وہ اپنے کتابوں پہ کتابیں چھاپ رہا ہے. تو یہ بھی قبلہ کی ایک بہت بڑی خدمت. اور ان کا ایک خواب اور بھی تھا کہ پاکستان میں درس خارج ہو، ایک مجتہد جامع الشرائط جامعہ میں بیٹھ کے درس خارج کہیں. اس کے لیے انہوں نے بہت طویل جد و جہد کی. نجف اور کربلا، مشہد کے بزرگان اور علماء سے وہ رابطے میں رہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت کوششیں کی، اور آخر کار وہ آیت اللہ طاہری خرم آبادی مرحوم مغفور کو وہ پاکستان لانے میں کامیاب ہوئے. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. بدقسمتی سے اس وقت کی حکومت اور ایران کے جو آپس کے تعلقات تھے وہ آڑے آئے، اور وہ کام اس طرح سے نہ ہو سکا جیسے قبلہ چاہتے تھے. لیکن وہ بھی ان کی بزرگواری، بلند ہمتی کی ایک دلیل ہے کہ وہ عام مدرسے پہ اکتفا کرنے والے نہیں تھے. وہ پاکستانی
مدارس کو ایک حوزہ علمیہ میں تبدیل کرنا چاہتے تھے اور ایک مجتہد جامع الشرائط کو اپنے مدرسے میں دیکھنا چاہتے تھے اور درس خارج تک وہ دروس کی سطح کو بلند کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ میں آخر میں 2-3 چیزیں، وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل سے بات کروں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ قبلہ مراجع تقلید کا اور سب مراجع تقلید کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب جاتے تھے نجف یا قم تو تقریباً سارے مراجع تقلید سے وہ ملنے جایا کرتے تھے اور بہت احترام سے وہ ان سے جا کے ملتے تھے۔ بہت موقعوں پہ میں ان کے ساتھ تھا، ہم مل کے گئے، کبھی میں اکیلا ہوتا تھا ان کے ساتھ، کبھی ہم 2-3-4 طلبہ ہوتے تھے، کبھی کچھ اور لوگ ہوتے تھے، لیکن میں نے یہ تو دیکھا کہ وہ مراجع تقلید کا اور علماء کا احترام کرتے تھے، لیکن میں نے ان کو کسی سے مرعوب نہیں دیکھا، نہ میں نے کبھی ان کو کسی کی خوشامد کرتے دیکھا۔ وہ بالے قربان والی شخصیت نہیں تھے کہ نوکر شما چاکر شما، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ، جیسے ایک رواج ہے تو خوشامد انہیں نہیں آتی تھی، نہ وہ خوشامد کرتے تھے، نہ وہ کسی کے سامنے جھکتے تھے۔ وہ خالی ہاتھ جاتے تھے اور خالی ہاتھ ہی واپس آتے تھے، نہ وہ ہدایہ اور چڑھاوے یا کچھ ایسی چیزیں لے کے جاتے تھے کہ جو چل کے تقدیم کریں اور پیش کریں کسی کو، اور نہ وہاں سے وہ اس طرح کی چیزوں کی طلب کرتے تھے یا قبول کرتے تھے۔ خالی ہاتھ جاتے تھے، خالی ہاتھ واپس آتے تھے، اور وہاں پر بھی جتنی دیر بیٹھتے وہ درد دل کے لیے بیٹھتے۔ وہ اپنے پاکستان کے جو مسائل تھے، حوضوں کے، قوم کے جو مشکلات تھیں، جو چیلنجز تھے، جو کام ہو رہا ہوتا تھا، اس کے حوالے سے وہ بات کرتے اور اسی کے حوالے سے وہ تبادلہ خیالات کرتے تھے۔ میں نے مولانا کو کبھی کسی کی برائی کرتے نہیں سنا، کبھی وہ کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کی چغلی غیبت ہم نے نہیں سنی ان سے، چونکہ یہ جیسے امیر المومنین نے کہا ہے کہ الغیبت و جہد العاجز، غیبت، چغلی، برائی عام طور پہ کمزور لوگ کرتے ہیں، جن میں احساس کمتری ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو دوسروں سے پیچھے سمجھتے ہیں۔ قبلہ چونکہ اپنے زمانے کے جتنے بھی حضرات ان کے دائیں بائیں ملک میں تھے یا تو سب سے بلند تر تھے، سب سے زیادہ وسائل ان کے پاس تھے، سب سے زیادہ وہ مسموع القول تھے، قائدانہ کردار تھا ان کا، بے داغ کردار تھا، بے لوث تھے، سب ان سے عقیدت کرتے تھے، تو انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی کی برائی کرتے، کسی کو پیچھے کھینچتے یا کسی کی تصغیر کرتے یا کسی کی چغلی کرتے یا کسی کی غیبت کرتے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا۔ قبلہ جو ہیں وہ البتہ ایک چیز جو میں یہاں پہ اپنی آبزرویشن دوں کہ ہم نے ہر وقت ان کو سنجیدہ دیکھا، ہر وقت ان کو فکر مند دیکھا اور ہر وقت ان کو مشغول دیکھا۔ اگر ہم ملنے والے ان کے پاس جاتے تھے تو وہ تھوڑی دیر اپنا قلم گویا کہ وہ بند کر کے اور کتاب کے اوپر رکھ دیتے تھے، انہوں نے وہ بنیان عام طور پہ پہن رکھا ہوتا تھا اور تہمت باندھ رکھی ہوتی تھی، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی اینک اتار کے رکھ دیتے اور بات چیت کرتے، لیکن سنجیدہ گفتگو، با مقصد گفتگو، قصے کہانیاں نہ وہ سناتے تھے نہ وہ سنتے تھے عام طور پہ، اور ان کے مزاج میں نہیں تھا محفل آرائی کہ بیٹھنا اور پھر جو ہے وہ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا، سیلیبریٹ کرنا۔ ایسے تھا کہ جیسے ان کے پاس وقت تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہے، تو وہ ہر وقت اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، کام کی باتیں سنتے تھے، کام کی باتیں کرتے تھے، اور اسی میں وہ شب و روز مشغول رہے۔ آخر میں ایک خاطرہ ہے، خاطرات تو بہت ہیں لیکن ایک خاطرہ ہے جس نے یعنی قبلہ کی شخصیت ایسی تھی کہ جتنا جتنا ہمارا ان کے ساتھ وقت گزرتا چلا گیا، بجائے اس کے کہ عقیدت میں کمی ہوتی، احترام میں کمی ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ یہ عقیدت اور احترام میں اضافہ ہوتا رہا۔
اور یہ ان کی عظمت تھی۔ جو خاطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی نقی صاحب جو ہیں سلمہ، ان کے سلسلے میں ظاہر ہے وہ فکر مند تھے کہ وہ ان کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ اب وہ اپنی تحصیلات جدیت کے ساتھ کریں اور علمی ماحول میں منتقل ہو جائیں، گھر سے مدرسے میں منتقل ہو جائیں۔ تو ایک مرتبہ قبلہ نے مجھ سے کہا کہ تم جا کے آئے مکارم سے کہو کہ وہ علی نقی کو وہاں مدرسے میں کمرہ دے دیں اور یہ گھر سے وہاں مدرسہ امام مجتبیٰ میں، مدرسہ امیر المومنین میں منتقل ہو جائیں۔ تو میری نظر میں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ قبلہ کے آئے مکارم سے بڑے قریبی تعلقات، بڑے بے لوث تعلقات تھے، اور آئے مکارم قبلہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ بہرحال میں آئے مکارم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے قبلہ کا سلام پہنچایا اور پیغام پہنچایا اور ان سے یہ درخواست کی۔ آئے مکارم نے مجھ سے پوچھا کہ صاحبزادے پڑھتے کیا ہیں، کیا وہ لمع اصول کے طالب علم ہیں؟ تو میں نے کہا کہ قبلہ وہ ابھی لمع اور اصول انہوں نے شروع نہیں کی ہے، اب بس وہ مکمل کر رہے ہیں اپنے ادبیات، اور اب جو ہے اگلا مرحلہ لمع اصول کا ہی ہے، لیکن شروع نہیں ابھی انہوں نے کیا، ابھی وہ لمع اصول انہوں نے شروع نہیں کی۔ تو آئے مکارم کہنے لگے کہ ہمارا جو ضابطہ ہے، ہمارا جو اصول ہے اس مدرسے کے بارے میں وہ یہ ہے کہ لمع اور اصول میں اگر طالب علم مشغول ہو تو اسے ہم کمرہ دیتے ہیں، اور چونکہ قبلہ کے جو صاحبزادے ہیں ابھی لمع اصول میں مشغول نہیں ہیں تو عذر می خواہیم، معذرت می خواہیم، اور ہمارے لیے یہ کام ممکن نہیں ہے۔ یہ سنا تو سچی بات یہ ہے کہ پہلے تو آئے مکارم کا قد ہماری آنکھوں میں اور ہمارے دل و دماغ میں اور بڑھ گیا کہ دیکھیں ہمارے آغایون بزرگان یعنی واقعاً ضابطوں کی پابندی کرتے ہیں، تعلقات اپنی جگہ پر، احترام اپنی جگہ پر، لیکن اگر کوئی ضابطہ قانون ہے تو یہ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ تو خیر ان کے بارے میں تھا، لیکن جب آ کے میں نے قبلہ سے ذکر کیا اور میں نے توجہ سے دیکھا کہ اب قبلہ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ عام طور پہ تو ہم دنیا دار لوگ جب اس طرح کی کوئی ریکویسٹ ہماری ڈینائی کر دی جائے اور اتنے تعلقات والے لوگ ہوں، اتنے قریب ہوں، اور ہمارے ان کے اوپر احسانات بھی ہوں، ہم نے بے لوث ان کی خدمت کی ہو، ان کے اتنے کام کیے ہوں اور کوئی ایک معاوضہ بھی نہیں ان سے لیا، اور پھر وہ ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ کو ڈینائی کر دیں، تو عام طور پہ تو بددلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، لیکن قبلہ نے بالکل اس کا کوئی اثر نہیں لیا، بددل نہیں ہوئے، شکایت نہیں کی، اور بعد میں بھی جو تعلقات تھے آئے مکارم کے ساتھ ان میں کوئی کمی نہیں آنے دی، وہی گرم جوشی، وہی تعلق رہا جو پہلے تھا وہ بعد میں بھی رہا۔ تو قبلہ جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو فنا فی اللہ تھے، للہیت کا ایک چلتا پھرتا نمونہ اور مظہر تھے، خود گزشتگی کا، فداکاری کا، للہیت کا، ایثار کا، قربانی کا، اور ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا ہم و غم جو بھی تھا وہ خدمت 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 تھی۔ وہ قوم کی، دین کی، مذہب کی خدمت کرنا چاہتے تھے، زندگی بھر انہوں نے وہی خدمت کی۔ بہت سارے خاطرات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، پھر انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پہ سر دست اتنا ہی۔ خدا قبلہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے درجات عالی ہیں، ان کو متعالی فرمائے، جوار معصومین میں ان کو جگہ عطا فرمائے، اور جو ان کے صاحبزادگان ہیں، صاحبزادیاں ہیں، ان کے جو متعلقین و متوسلین ہیں، خدا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور یقیناً سارے منشأ خیر ہیں ماشاءاللہ، جہاں جہاں بھی ہیں قبلہ کے صاحبزادے یا صاحبزادیاں سب منشأ خیر ہیں اور اپنے والد بزرگوار کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خدمت ہی کر رہے ہیں۔ خدا ان کو اور موفق کرے اور کامیاب کرے اور مرحوم و مغفور کی روح کو شاد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔